کل ہم نے تفسیر دعا یا فلسفہ دعا میں 3 پارٹ کی تفسیر کی تھی، چند سوالات کے ساتھ بھی۔ آج انشاءاللہ دعا کے جو باقی 3 پارٹ ہیں وہ ہم مکمل کریں گے۔ دعا کے جو ابتدائی 3 پارٹ ہے اس میں بھی دوسرے اور تیسرے پارٹ میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ امامت سے متعلق عقائد کے بارے میں جو چند بیسک بنیادی آیات ہے قرآن شریف میں، آیت اطاعت ہے، امام مبین ہے، اور یا ایھا الرسول بلغ والی آیت کے جس پہ پورا وہ تاریخی پس منظر موجود ہے کہ جس کے حوالے سے ہم مولا مشکل کشا مولا مرتضیٰ علیہ صلوات اللہ علیہ کی امامت کے اعلان کو دیکھتے ہیں تو پہلے حصے میں یعنی نصف اول جسے آپ کہتے ہیں ابتدائی 3 پارٹوں میں عقائد کے بارے میں بات ہوئی ہے، اور اب آنے والے جو 3 پارٹ ہے اس میں سے جو 2 پارٹ ہے، چوتھا اور 5واں، اس میں کچھ کمٹمنٹ کے بارے میں بات ہے۔ امامت کے عقائد راسخ بنیادوں پر رکھنے کے بعد امامت سے ہمارا جو ریلیشن ہے اور اس ریلیشن کے حوالے سے جو کمٹمنٹ ہے، جو ہمارے فرائض ذمہ داریاں ہیں، اس کا حوالہ دیا گیا ہے، اس کے بارے میں باتیں کی گئی ہیں۔ تو جب ہم امامت کو تسلیم کرتے ہیں، امامت کی اطاعت میں آتے ہیں، تو امامت کی اطاعت میں آنے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ تو اس میں ہم دعا کے چوتھے پارٹ میں قرآن شریف کی وہ آیت پڑھتے ہیں جس میں اپنے آپ کو، اپنے اختیارات کو، اپنی فریڈم کو اپنے سے بالاتر اختیارات رکھنے والے پیغمبر یا زمانے کے امام کے سپرد کرنے کی بات کی گئی ہے، اور وہ ہے جس کو ہم بیعت کے نام سے آیت بیعت کے حوالے سے یاد کرتے ہیں۔ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم۔ تحقیق جو آپ کی بیعت کرتے ہیں اے محمد وہ اللہ کی بیعت کرتے ہیں، اور اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے، اور جو بیعت کو توڑتا ہے وہ اسے اپنی جان پہ توڑتا ہے، اور جو خدا سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرتا ہے اللہ ان قریب اسے بہت بڑا اجر دے گا۔ قرآن حکیم کے بارے میں ایک بات یاد رکھیے جو ایک بنیادی بات ہے کہ قرآن کی جو آیات نازل ہوئی ہیں اس کا ایک سیاق و سباق ضرور ہے، کانٹیکسٹ ضرور ہے، شان نزول ہے یا کوئی واقعہ ہے یا کوئی بات پوچھی گئی ہے۔ ابتدائی طور پہ وہ بات، وہ آیت، وہ پیغام ان حالات کے واسطے ہوتے ہیں، ان سوالات کے واسطے ہوتے ہیں، ان کانٹیکسٹ کے واسطے ہوتے ہیں، لیکن ان کا جو اثر ہے، یہ پیغام چونکہ خدا کا پیغام ہے اس لیے وہ دائمی پیغام ہے۔ اس آیت میں ایک بیعت کا ذکر ہے، ایک واقعے کا ذکر ہے، لیکن جو پرنسپل اس میں دیا گیا ہے، جو بنیاد اس میں فراہم کی گئی وہ قیامت تک کے مومنوں کے واسطے فراہم کی گئی ہے۔ تو یہ اصول قرآن کے بارے میں آپ یاد رکھیے گا جو اس آیت میں بھی آپ دیکھیں گے اور بعد والی آیت میں بھی آپ دیکھیں گے۔ اس آیت کی شان نزول یہ ہے کہ صلح نامہ حدیبیہ کا واقعہ آپ نے پڑھا ہے کہ حضور حج کے ارادے سے مدینہ سے مکہ کی طرف روانہ ہوئے، آپ کی مدنی زندگی کی بات ہے، اور آپ نے اپنی طرف سے اس بات کا اعلان بھی فرمایا اور اس کا اظہار بھی کیا کہ ہم لڑنے کے واسطے نہیں آ رہے بلکہ ہم حج کے غرض سے آ رہے ہیں، خانہ کعبہ کی زیارت کے واسطے آ رہے ہیں۔ جب آپ مکہ جانے لگے تو آپ کی راہ میں رکاوٹ حائل کی گئی اور سفیروں کا تبادلہ ہوا، مذاکرات شروع ہوئے، حضور نے اپنی طرف سے اپنے صحابی کو بھیجا۔ جب وہ مدینہ مکہ پہنچے تو یہ افواہ پھیلی کہ انہیں شہید کر دیا گیا ہے، تو آپ نے اپنے تمام ساتھی جو آپ کے ساتھ تھے ان کو ایک جگہ جمع کر کے، ایک درخت کے نیچے جمع کر کے ان کے ہاتھ پہ بیعت لی۔ بیعت یہ کہ ہم اپنے مشن کی تکمیل کے لیے آخری دم تک جنگ کریں گے، جہاد کریں گے۔ جب یہ بیعت لی گئی تو خداوند تعالیٰ اس بیعت کے حوالے سے قرآن کی یہ آیت نازل کرتے ہیں کہ بے شک اے محمد جو آپ کی بیعت کرتے ہیں وہ اللہ کی بیعت کرتے ہیں، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے۔ اس بیعت کو تاریخ میں بیعت رضوان کہتے ہیں۔ بیعت رضوان اس لیے کہتے ہیں کہ اس بیعت میں جو لوگ شامل تھے ان پر خداوند تعالیٰ نے اپنی رضا، اپنی خوشنودی کا اظہار کیا۔ قرآن میں جہاں یہ آیت موجود ہے سورہ فتح کی 10ویں آیت ہے، سورہ فتح کی 13ویں آیت میں خدا نے یہ فرمایا کہ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ۔ خدا ان لوگوں سے راضی ہوا جنہوں نے ایک درخت کے نیچے اے محمد تیرے ہاتھ پر بیعت کی۔
اس بیعت کو بیعت شجرہ بھی کہتے ہیں، یعنی وہ بیعت جو ایک درخت کے نیچے لی گئی۔ اس آیت سے بھی آپ دیکھیں گے کہ بیعت کا لفظ کوئی نیا انٹروڈیوس نہیں ہوا ہے۔ آپ دیکھیں قرآن میں بہت جگہ پہ سوالات پوچھی گئی کہ بھئی اے محمد الروح کیا ہے، روح الامین کی بات ہوتی ہے، یہ کیا چیز ہے؟ زکوٰۃ کی بات آئی تو کس طرح اخراجات کیے جائے، کس طرح خدا کی راہ میں مال خرچ کیا جائے، اس کے بارے میں سوال ہے۔ چاند کے گھٹنے اور بڑھنے کے بارے میں سوال ہے۔ یعنی ایسے کانسیپٹ، مثلا جب اللہ کا لفظ انٹروڈیوس ہوا تو انہوں نے سوال نہیں کیا کہ اللہ کیا ہے، چونکہ اللہ کا لفظ اس معاشرے میں موجود تھا۔ اسی طرح جب بیعت کا ذکر آیا تو دیکھیں کہیں بھی کوئی سوال نہیں ہے کہ اے محمد یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ بیعت کیا ہے۔ یعنی بیعت کا کرنا اس معاشرے میں کوئی نئی بات نہیں تھی، اور خدا کی تعلیمات میں قرآن حکیم کی روشنی میں بھی اگر ہم دیکھیں تو بیعت کی ٹیچنگ نئی نہیں ہے۔ بیعت کے لفظ قرآن میں چند جگہوں پر آیا ہے، لیکن بیعت کے ہم معنی الفاظ اور ہم معنی تصورات قرآن حکیم میں جا بجا موجود ہے۔ آپ کو عہد کا ذکر ملے گا، یعنی کسی عہد یا عہد و پیما جسے آپ کہتے ہیں اس کو وفا کرنے کے بارے میں قرآن میں بہت ساری آیات ہیں۔ میثاق کا لفظ استعمال ہوا ہے، خدا نے جو وعدہ لیا ہے اس کے بارے میں ذکر ہے، اور وہ آپ دیکھیں گے کہ انسان کی روح کو جب خدا نے دنیا میں بھیجا اس وقت سے خداوند تعالیٰ اور بندے کے درمیان ایک عہد و پیما کا ذکر ملتا ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا۔ یاد کرو وہ وقت جب کہ تمہارے پروردگار نے بنی آدم میں ہونے والے تمام ارواح کو اپنے سامنے حاضر کیا، اور یہ اس وقت کی بات ہے جب کہ خدا نے ابھی روحوں کو زمین پر بھیجا نہیں تھا، اور جتنی بھی روحیں آنے والی ہیں ان سب کو خدا نے اپنے سامنے حاضر کیا اور انہیں ان کی اپنی جانوں پہ گواہ ٹھہرایا اور ان سے پوچھا الستو بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ یہ ایک عہد و پیما تھا۔ قالوا بلا شہدنا، انہوں نے کہا بے شک کیوں نہیں آپ ہمارے پروردگار ہیں، اور ہم اس بات کے گواہ ہیں کہ آپ ہمارے پروردگار ہیں۔ خدا فرماتے ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، یہ وعدہ ہم آپ سے اس لیے لیتے ہیں قیامت کے دن آپ یہ نہ کہیں کہ ہم بھول گئے تھے، ہمیں معلوم نہیں تھا، ہم غافل تھے۔ اور پھر انہوں نے اپنے گنان میں اس کا حوالہ دیا کہ جی کول دئی نے جیڑو بار نسریو مایا دیکھی نے جیڑو بھولیو، دنیا میں قدم رکھنے سے پہلے تک شکم مادر میں اور اس کے پہلے عالم ارواح میں سب کچھ اسے یاد تھا۔ قول دینے کے بعد اس دنیا میں پیر رکھا تو چونکہ عالم ارواح سے مادی دنیا میں آیا، کثیف دنیا میں آیا، تو مایا دیکھی نے یعنی دنیا کی محبت اور فریب کو دیکھ کر وہ بھول گیا۔ خدا نے یہی خدشہ ظاہر کیا تھا ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، قیامت کے دن تم یہ نہ کہو کہ ہم غافل تھے اور ہمیں معلوم نہیں تھا۔ تو یہ سب سے پہلا وعدہ خداوند تعالیٰ عالم ارواح میں مومنین سے، مومنین کی ارواح سے لے چکا ہے، اور اس کے بعد مختلف انبیاء کا ذکر ہے بنی اسرائیل کے حوالے سے کہ یاد کرو جب ہم نے تم سے میثاق لیا تھا، ہم نے تم سے وعدہ لیا تھا، الم احد یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین وان اعبدونی ھذا صراط مستقیم، اے بنی آدم کیا ہم نے تم سے وعدہ نہیں لیا تھا؟ یہاں عہد کا ذکر آیا ہے۔ کیا ہم نے تم سے عہد و پیما نہیں کیا تھا کہ شیطان کی پیروی نہیں کرو گے کیونکہ وہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے، اور یہ کہ تم ہماری پیروی کرو گے یہی صراط مستقیم ہے۔ تو مختلف انبیاء کے دور میں میثاق اور عہد کا ذکر ملتا ہے۔ حضور نے بھی اپنے دور میں، آپ تاریخ اسلام پڑھیں گے تو معلوم ہوگا، جیسے ہی دین اسلام کا پیغام پھیلانا شروع کیا، جن جن لوگوں نے آپ کے اطاعت، آپ کو بحیثیت رسول نبی کے قبول کیا، انہوں نے آپ کو اپنی بیعت دی۔ بیعت کے لفظی معنی ہے خرید و فروخت، ایک قسم کی ایگریمنٹ، اس میں دونوں چیزیں آتی، ایک بیچتا ہے دوسرا خریدتا ہے۔ آپ کسی دکان میں جائیں، آپ کوئی چیز اس وقت تک نہیں خرید سکتے جب تک کہ بیچنے والا اسے بیچے نہیں۔ آپ اس کے ایک شخص اپنی فری ول کے ساتھ کوئی چیز بیچتا ہے، سامنے والا اس کی قیمت لگا کر اسے خریدتا ہے۔ تو بیعت میں آپس میں اگر ہم اپنے ماحول کے حوالے سے بات کریں تو آج بھی آپ دیکھیں دو ممالک کے درمیان کوئی ایگریمنٹ ہوتا ہے،
اکنامک ایگریمنٹ ہوتا ہے اور کوئی بات ہوتی ہے تو اس کے جو دو نمائندے ہوتے ہیں پیپر سائن کرنے کے بعد وہ آپس میں ہاتھ ملاتے ہیں. یہ جو ہاتھ ملانا ہے اس ہاتھ ملانے کو بیعت کہتے ہیں. یعنی ہم نے جو باتیں ہم نے طے کی ہے جس پہ ہم نے دستخط کیا ہے ہم اس پہ ایگری ہوتے ہیں. آپ کی طرف سے یہ باتیں ہوں گی ہماری طرف سے یہ باتیں ہوں گی. تو یہ ہے بیعت. اور بیعت میں کیا ہوتا ہے؟ مومن اپنے آپ کو اپنے سے بالاتر ہستی جو سپریم اتھارٹی ہے, سپریم اتھارٹی اللہ ہے. اللہ کی اتھارٹی زمین پر کہاں سے آتی ہے؟ پیغمبروں سے آتی ہے, اولو الامر سے آتی ہے جو زمین پر خدا کا امر چلاتے ہیں. ہماری اتھارٹی کچھ بھی نہیں ہے, معمولی سی ہے, تھوڑی سی ہماری اپنی روشنی ہے, تھوڑے سے ہمارے اپنے اختیارات ہیں. ان اختیارات کو بہتر طور پر گائیڈ کرنے کے لیے ہم سے جو بہتر اختیار ہے, اعلیٰ اختیار رکھنے والا پیغمبر یا امام ہے, اس کے سپرد ہم اپنے آپ کو کرتے ہیں. ہم اس کے سپرد اپنے آپ کو اس حوالے سے کرتے ہیں کہ وہ ہماری رہنمائی کریں گے. اگر ہم ان کی فرمان برداری کرتے ہیں تو ان کی طرف سے ہمیں یہ گارنٹی دی گئی ہے کہ آخرت میں ہمارا ہاتھ تھاما جائے گا اور ہمیں گمراہ ہونے سے روکا جائے گا اور ہمیں اپنی رحمت میں رکھا جائے گا. تو حضور اکرم اپنے دور میں مختلف طریقوں سے لوگوں سے بیعت لیتے تھے. پہلی بیعت اسلام جو اسلام میں داخل ہوتا تھا, مرد ہو یا عورت, ان سے بیعت لینے کا اپنا طریقہ تھا. اور قرآن حکیم میں جس طرح بیعت کا ذکر ہے, مردوں سے بیعت لینے کا ذکر ہے, عورتوں سے, اور وہ تمام باتیں ہیں مثلا کہ غیبت نہ کرنا, کسی کو برا نہ کہنا, کسی پہ الزام نہ لگانا, اولاد کو قتل نہ کرنا, کسی پہ بہتان نہ باندھنا, ان تمام باتوں پر بیعت کرنے کا ذکر ہے. نہ صرف یہ کسی طریقے میں یعنی دین اسلام میں داخل ہونے کی بیعت ہوتی تھی, لیکن درمیان میں بھی کوئی شخص اپنا راستہ چینج کرنا چاہتا ہے, یعنی اپنا اخلاقی راستہ, کوئی برا شخص ہے, تھوڑا ڈیسائیڈ کیا میں کل سے اچھا ہونا چاہتا ہوں, تو حضور کے پاس یا رسول اللہ میں آپ کی بیعت کرنا چاہتا ہوں, بس کل سے جھوٹ نہیں بولوں گا. تو وہ ایک بیعت کے ذریعہ اس کے اندر جو ارادہ اس نے کیا اس میں وہ ارادہ مضبوط ہوتا تھا. ایک دفعہ حضور نے فرمایا کیا تم ہماری بیعت نہیں کرو گے؟ تو لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ بیعت تو بہت ساری کر چکے ہیں, کہیے اور کیا بیعت کر دی؟ آپ نے فرمایا آج اس بات پر بیعت کرو, لا تسألوا الناس شیئا, لوگوں سے کوئی چیز مانگو گے نہیں. یعنی یہ بھیک مانگنے کے حوالے سے ہے کہ آپ دست اپنا کسی کے آگے نہیں پھیلائیں گے مدد کے واسطے, دست درازی جسے آپ کہتے ہیں مدد مانگنے کے واسطے. لوگوں نے بیعت کی اور اس بیعت میں جو لوگ موجود تھے انہوں نے اتنی سختی سے اس بیعت پہ عمل کیا کہ جب بیعت کرتے تھے تو مکمل طور پہ عمل کرتے تھے. اس سختی سے عمل کیا کہ اگر کوئی شخص ان میں سے بیعت کیا ہوا کوئی شخص اونٹنی پہ جا رہا ہے اور اس کے ہاتھ سے کوئی چیز گر گئی زمین پر اور کوئی دوسرا شخص کھڑا ہوا ہے وہاں پہ, اس سے نہیں کہتے تھے کہ بھائی وہ میری چھڑی گر گئی ہے یا میری کوئی چیز گر گئی ہے, اٹھا کے دو, کیونکہ اونٹ سے اترنا, اونٹ کو بیٹھانا, اترنا اور بیٹھنا اور پھر اونٹ کو کھڑا کرنا یہ ایک لمبا پروسیس ہوتا ہے. لیکن انہوں نے کہا کہ چونکہ ہم نے بیعت کی ہے کہ لا تسألوا الناس شیئا, لوگوں سے کوئی چیز نہیں مانگو گے, تو ہم اس اعتبار سے بھی کسی سے مدد نہیں مانگیں گے, شاید ایسا نہ ہو کہیں کہ ہماری بیعت ٹوٹ جائے. تو بیعت پہ لوگ اس سختی سے اس دور پہ عمل کرتے تھے. بیعت کی جو فلسفی ہے, جو معنوی حقیقت ہے, میننگ ہے, بیعت کی میننگ کیا ہے, کیوں اپنے آپ کو اپنے سے بالاتر ہستی کے سپرد کرنا چاہیے. کل تھوڑا سا صراط مستقیم کے حوالے سے میں نے بات کی ہے. صراط مستقیم کیا ہے؟ زمین پر خدا جس طرح چاہتا ہے کہ ہم اپنی زندگی گزاریں, اس کے لیے خدا نے ایک لائحہ عمل ہم کو دیا ہے, اور وہ لائحہ عمل پیغمبر اور اماموں کے ذریعہ سے ہمارے پاس آیا ہے. وہ لائحہ عمل کیا ہے؟ خداوند تعالیٰ اس سے دین اسلام قرار دیں. ان الدین عند اللہ الاسلام, دین اگر ہے اللہ کے پاس تو اسلام ہے. اسلام کے دو معنی ہوتے ہیں, پہلا مطلب سپردگی, دوسرا مطلب پیس, سکون, امن و امان ہے. سپردگی کس چیز کی؟ اس ساری کائنات کے اندر اگر اختیار چلتا ہے تو ایک قادر مطلق خدا کا چلتا ہے.
جو مالک یوم الدین بھی ہے، وہ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، رب العالمین ہے، اسی کے اختیارات چلتے ہیں، باقی کے جتنے بھی اختیارات ہیں وہ محدود ہیں۔ گویا تمام کائنات کی جو تخلیق ہے، قرآن کی آیت آپ جانتے، کائنات وجود میں کس طرح آئی؟ انما امرہ اذا اراد شیئا فانما یقول لہ کن فیکون۔ خدا جب کسی چیز کو بنانا چاہتا ہے، تخلیق کرنا چاہتا ہے تو کہتا ہے ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے۔ تو کائنات جو وجود میں آئی، کس طرح وجود میں آئی؟ خدا کے امر سے۔ گویا یہ سارا سلسلہ چل رہا ہے، اس میں خدا کا امر کار فرما ہے۔ خدا کے حکم کے بغیر کوئی چیز اپنی جگہ سے ہل نہیں رہی۔ جو پرائم موور جسے آپ کہتے ہیں، جس نے حرکت کا آغاز کیا ہے، وہ خدا کا امر ہے، خدا کا فرمان ہے۔ اس اعتبار سے ہر چیز خدا کے امر کے اندر بندھی ہوئی ہے۔ جب ہر چیز خدا کے امر میں بندھی ہوئی ہے تو ہر چیز خدا کے امر کے مطابق چلتی ہے۔ خدا اس لیے قرآن میں فرماتا ہے کہ تم اسلام کے سوا اور کوئی دین کس طرح طلب کر سکتے ہو جبکہ زمین و آسمان کی تمام چیزیں مسلمان ہیں۔ زمین اور آسمان کی تمام چیزیں مسلمان کیسے؟ مسلمان کی کیٹیگریز ہیں مختلف درجات میں۔ افغیر دین اللہ یبغون ولہ اسلم من فی السماوات والارض۔ کیا یہ لوگ خدا کے دین کے سوا کسی اور دین کو طلب کرتے ہیں جبکہ زمین و آسمان کی تمام چیزیں مسلم ہے خدا کے سامنے؟ زمین و آسمان کی تمام چیزیں وَلَهُ أَسْلَمَ، ہر چیز جھکی ہوئی ہے، سپرد کی ہوئی ہے، مسلم ہے خدا کے سامنے۔ تو یہ لوگ خدا کے دین کے سوا اور کوئی چیز کیسے چاہتے ہیں؟ تو خدا کا دین، خدا یہ فرماتا ہے کہ زمین و آسمان کی ہر چیز خدا کے آگے جھکی ہوئی ہے، تو زمین و آسمان کی ہر چیز مسلمان کیسے ہے؟ انہوں نے خدا کے امر کے سپرد کیا ہوا ہے اور خدا کے امر سے چلتا ہے۔ جب وہ چیز خدا کے امر سے چلتی ہے، ہم بھی خدا کے امر سے چلتے ہیں۔ ہمارے مسلمان ہونے میں اور ان پتھروں کے اور پہاڑوں کے، سیاروں کے مسلمان ہونے میں کیا فرق ہے؟ وہ انکانشیسلی مسلم ہے، یعنی وہ خدا کے امر کے مطابق چلتے ہیں، ان کے اختیارات نہیں ہیں۔ ہمارا مسلمان ہونا اس لیے زیادہ اہمیت رکھتا ہے کہ ہم کچھ اختیارات رکھتے ہیں اور اپنے اختیارات کا استعمال کر کے ہم یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہمیں موتی ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے۔ تو زمین پہ خدا نے ہمارے واسطے دین یہ رکھا ہے کہ تمہارا چھٹکارا، تمہاری بھلائی، تمہاری زندگی، یہ دنیا اور وہ دنیا اسی وقت بہتر ہو سکتی ہے جبکہ تم اپنے آپ کو اپنے سے بالا ترستی کے سپرد کرو، کہ جبکہ ساری کائنات خدا کے امر کے مطابق چلتی ہے تو تم خدا کے امر کے مطابق چلنے کے علاوہ اور کوئی دین کیسے مانگتے ہو؟ جب خدا کے امر کے مطابق چلنے کا نام ہی اسلام ہے، سپردگی ہے، تو سپردگی کے واسطے کوئی چیز سامنے ہونی چاہیے اور سپردگی کی کوئی علامت ہونی چاہیے۔ اس لیے جو شخص دین اسلام قبول کرتا ہے وہ ایک انیشیشن کے پروسیس سے گزرتا ہے، ایک رسم سے گزرتا ہے، ایک عمل سے گزرتا ہے، جس عمل میں وہ اپنا ہاتھ، آپ جانتے ہیں کل میں سمبولکلی بات کر رہا تھا، چہرے کا اپنا ایک اسٹیٹس ہے انسان کے جسم میں کہ چہرہ جو ہے اس کے پورے وجود کا ایک پکچر ہے، یعنی جس طرح کہ وہ نظر آنا چاہیے اس کو ریفلیکٹ کرتا ہے۔ سر جو ہے وہ بڑائی کی علامت ہے، ہاتھ اختیارات کی علامت ہے، ہاتھ اختیارات کی علامت ہے۔ اس لیے جب کسی شخص کو آپ گرفتار کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ ہاتھ باندھتے ہیں، یا بغیر ہاتھ باندھے بھی ہم جب حاضر ہوتے ہیں اپنے آپ کو خدا کے حضور میں پیش کرنے کے لیے تو ہاتھ باندھ کے آتے ہیں۔ ہمارا ہاتھ کوئی باندھ نہیں دیتا ہے، لیکن یہ ایک سمبل ہے، یہ ایک علامت ہے کہ جب ہم اس کو کہتے ہیں ہم ہینڈ فولڈڈ لے آئے ہیں، ہاتھ باندھ کر آئے ہیں، مطلب کہ اپنے اختیارات سپرد کرنے کے لیے آئے ہیں۔ جس طرح سر جھکانا عزت آبرو حوالہ کرنا ہے، اسی طرح ہاتھ کو باندھ دینا۔ بندہ کیوں کہتے خدا کے بندے کو بندہ کیوں کہتے؟ بندہ بستن سے نکلا ہے، یعنی وہ جس کو باندھ دیا جائے، تو اس حساب سے وہ بندہ ہے کہ سپریم اتھارٹی کے سامنے اپنے اختیارات کو سرنڈر کرتا ہے اور اپنے آپ کو خدا کے فرمان، خدا کے امر کے حوالے کرتا ہے۔
تو بیعت کی رسم سے وہ اپنے آپ کو پیغمبر کے حوالے کرتا ہے، اور پیغمبر کے بعد چونکہ خدا کا امر اگر قیامت تک زمین پہ جاری رہنا ہے تو اس امر کے اجرا کے لیے، اس امر کو جاری کرنے کے لیے ہر دور میں پیغمبر کے بعد اماموں کا ہونا ضروری ہے۔ اچھا، یہ سرنڈر کس قسم کا ہے؟ انکنڈیشنل، غیر مشروط اپنے آپ کو خدا کے امر کے سامنے سپرد کرنا ہے۔ خدا قرآن میں حضور کی ذات کے بارے میں فرماتا ہے، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہوں گے جب تک اپنے تمام جھگڑوں میں اے محمد آپ کو ثالث نہ بنا لیں، اور پھر آپ جو بھی فیصلہ صادر کر دیں اس کے بارے میں اپنے دل میں کوئی تنگی محسوس نہ کریں، اور آپ کو ایسا تسلیم کریں جیسا کہ تسلیم کرنے کا حق ہے۔ یعنی کسی مسلم اور غیر مسلم یا دو مسلمانوں کے درمیان کوئی ناچاکی ہو گئی تو پہلی شرط یہ کہ تم حضور کو ثالث بناؤ، ان کے پاس جاؤ، ان سے کہو کہ تم یہ آپ ہمارا فیصلہ کریں کہ اس میں کون حق پر ہے کون نہ حق، اس عقیدے کے ساتھ کہ ان کا فرمان ختمی ہوگا، اس میں کوئی اور بات نہیں آ سکتی۔ اس میں حضور جو بھی فیصلہ دیں، خواہ جو شخص حق پر ہے وہ یہ محسوس کرے کہ اس کے خلاف فیصلہ دیا گیا، اور جو شخص ناحق پر ہے وہ یہ محسوس کرے کہ اس کے حق میں فیصلہ دیا گیا، اس وقت نہ صرف یہ کہ کچھ کہنے کا اختیار نہیں، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، آپ کے فیصلے کے بارے میں اپنے دل میں بھی کوئی تنگی محسوس نہ کریں، یعنی اس حد تک اپنے آپ کو سپرد کریں، کیونکہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی کو مومنوں پر خود ان کی اپنی جانوں سے زیادہ اختیار ہے، یعنی ہمیں اپنی جان پہ اختیارات ہیں تھوڑا، ہم اپنے بارے میں کچھ فیصلے کرتے ہیں، لیکن ہماری جان پہ ہم سے زیادہ نبی کو اختیار ہے، اور نبی کے بعد امام کو اختیار ہے، کیونکہ ہم نے بیعت کرتے ہوئے اپنا تن من دھن جان مال سب کچھ ان کے سپرد کی ہوئی ہے۔ اور یہ سپردگی کس طرح ہے؟ قل ان صلاتی، حضور کو خدا فرماتے ہیں، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ کہہ دو کہ ان صلاتی میری عبادت، و نسکی میرے جتنے مراسم عبودیت ہیں، و محیای میرا جینا، و مماتی میرا مرنا، للہ رب العالمین تمام جہانوں کے پروردگار اللہ کے واسطے ہیں، لا شریک لہ اس کا کوئی شریک نہیں، بذالک امرت مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے، وانا اول المسلمین میں سب سے پہلا مسلمان۔ آپ نے دیکھا کہ جینا، مرنا، عبادت، دنیا سب کچھ خدا کے سپرد کر دینے کا نام خدا کے فرمان میں، خدا کی تعلیم میں، خدا کے کلام میں اسلام ہے، مسلم ہے، اور اسی کی پیروی کرتے ہوئے ہم حضور کے حوالے اپنے آپ کو کرتے ہیں، اور حضور کے بعد امام کے حوالے اپنے آپ کو کرتے ہیں۔ آج کے کانٹیکسٹ میں ہمارے طریقے کی بھی یہ بنیاد ہے جو صدیوں سے چلی آ رہی ہے کہ نبی صاحب کے بعد جو لوگ مولا علیہ السلام کی امامت کو تسلیم کرتے ہیں وہ ہر دور میں جو زمانے کا امام ہے ان کو بیعت دیتے ہیں، فرمان برداری کا بیعت دیتے ہیں، امام کے حلقہ مریدی میں داخل ہونے کی بیعت دیتے ہیں، امام کے روحانی بچے کی حیثیت سے، روحانی اولاد کی حیثیت سے امام کے روحانی خاندان میں داخل ہونے کے لیے امام کو بیعت دیتے ہیں۔ امام نے فرمایا کہ تم جو بیعت کرتے ہو، آپ جو ہماری بیعت کرتے ہیں اور ہم سے پوچھتے ہیں کہ اس کے معنی کیا ہے، آپ بیعت کرنے آتے ہیں تو آپ خود سوچیں کہ آپ کیوں بیعت کرنے کے لیے آتے ہیں، محض رسم کرتے ہیں آپ، یا آپ سمجھتے بھی ہیں کہ آپ نے کیا کہا بیعت میں اور کیا کیا بیعت میں۔ امام نے فرمایا آپ جو ہماری بیعت کرتے ہیں اس میں آپ ہمیں قول دیتے ہیں کہ یا مولا ہم نے آپ کا طریقہ، آپ کا مذہب قبول کیا، آپ کا مذہب قبول کیا۔ درمیان میں ایک بات کہتا ہوں، بعض اوقات جماعت کے باہر کچھ ایسے لوگوں کے خیالات اور سوالات ہمارے ذہن منتشر ہوتے ہیں
تو ہم اپنے مذہب کے بارے میں، اپنے طریقے کے بارے میں، اپنے طریقے کی چند چیزوں کے بارے میں، طریقوں میں آنے والے تبدیلیوں کے بارے میں، امام زمان کے حقوق اور اختیارات کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ بھئی ہمارا طریقہ ایسا کیوں ہے اور ایسا کیوں نہیں؟ بھئی فلان لوگ تو ایسا کرتے، ہم ایسا کیوں نہیں کرتے؟ بھئی امام نے ایسا کر دیا، امام کو کیا اختیار پہنچتا ہے کہ امام نے ایسا کر دیا، وغیرہ وغیرہ بے شمار باتیں۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایک دفعہ امام زمان کو بیعت دے دینے کے بعد اس قسم کے کسی بھی شک اور شبہ اور سوال کی گنجائش باقی رہتی، یا ہمارے پاس یہ گنجائش باقی رہتی ہم اپنے امام سے جا کر کہ یا مولا ہمارے طریقے میں یہ نہیں ہونا چاہیے اور یہ ہونا چاہیے؟ کیونکہ امام نے فرمایا کہ ہمارا طریقہ ہے، یا آپ اس کو قبول کریں یا اس کو آپ قبول نہ کریں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ہمارے طریقے میں آئے، ہمارے مرید بھی بنیں، اسماعیلی رہنے کا اعلان بھی کریں، اور پھر اسماعیلی طریقے میں ترمیم، تبدیلی اور اصلاح کرنے کا دعویٰ بھی کریں۔ امام نے فرمایا ہمارے طریقے میں محض امام زمان کو اختیار حاصل ہے، جو طریقے میں مذہبی طریقے میٹر میں کوئی تبدیلی لا سکتے، کسی اور کو کوئی اختیار نہیں۔ تو جب ایک دفعہ ایک مومن امام کی بیعت کرتا ہے تو بیعت کرتے وقت وہ کیا کہتا ہے؟ یا مولا جو کچھ آپ کا مذہب ہے، جو کچھ آپ کی تعلیمات ہے، اس کو ان ٹوٹلٹی، اس کو مکمل طور پر ہم قبول کرتے ہیں۔ جب امام کی ہم بیعت کرتے، کیا اس میں کوئی شرائط عائد کرتے ہیں اپنی طرف سے؟ کوئی شرط ہے کہ یا مولا ہم آپ کی بیعت کرتے ہیں، فلان چیزوں میں آپ کی تابعداری کریں گے، فلان چیزوں میں آپ کی تابعداری نہیں کریں گے، اس میں ہم اپنے حقوق محفوظ رکھتے ہیں؟ ایسی بیعت نہیں ہوتی ہے، نہیں ہمارے پاس گنجائش، یا بیعت ہے یا بیعت نہیں ہے۔ جو ہے بیعت وہ غیر مشروط ہے، کوئی شرائط نہیں، اس ایک ہی شرط ہے کہ ہم اپنے تمام جزوی اختیارات مختار کل زمانے کے امام کے سپرد کر دیتے، ان کا فرمان ہمارے دنیاوی اور روحانی زندگی میں سپریم اتھارٹی رکھتا ہے۔ ہاں کوئی شخص نہیں ماننا چاہتا ہے، نہ مانے اور بیعت کو توڑے، اور جو وبال پڑنے والا ہے اس کو برداشت کرے، لیکن اس کی جو بیعت ہے اس میں ایسی کوئی گنجائش موجود نہیں کہ وہ امام زمان کو مشورہ دے۔ ہاں امام اگر کبھی جماعت کے لوگوں سے، لیڈروں سے مشورہ لیتے ہیں سوشل چیزوں کے، دوسری چیزوں کے بارے میں، وہ امام کے اختیارات ہے، امام کا پریویلیج ہے، لیکن ہم اپنی طرف سے پہل کر کے امام کو نہیں کہہ سکتے کہ یا مولا یہ کام غلط ہو رہا ہے اور یہ کام ایسا نہیں اور ایسا ہونا چاہیے۔ اور اس کے بعد جہاں تک مذہب کی بات ہے، مذہبی تعلیمات کی بات ہے، ہم نے خود نے قبول کیا کہ یا مولا آپ کا جو مذہب ہے ہم قبول کرتے ہیں، اور یہ قبولیت یک طرفہ نہیں ہے۔ ہم نے جب قبول کیا تو ہم نے کوئی چیز دیکھ کر قبول کیا، یا مولا آپ کا مذہب ہے، اس میں ہمیں سکون نظر آتا ہے، نجات نظر آتی ہے، ہمارا بھلا نظر آتا ہے۔ امام نے فرمایا اگر تم ہمیں بیعت دیتے ہو اور بیعت پہ قائم رہتے ہو تو ہم بھی آپ کو قول دیتے ہیں، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، خدا مومنوں سے ان کے جان اور مال کو خریدتا ہے اس بات کے عوض کہ ان کو جنت عطا کرتا ہے۔ تو یہ یک طرفہ نہیں ہے کہ مومنوں نے سب خدا کے حوالے کر دیا، خدا نے کہا بس ٹھیک ہے میں نے لے لیا، اب جاؤ عیش کرو۔ تم نے اگر دیا ہے تو خدا فرماتا ہے اس مادی اور ظاہری قربانی کے عوض ہم تمہیں روحانی سکون دیتے ہیں۔ تو مولا فرماتے اگر آپ نے بیعت دی ہے اور قول پہ قائم رہتے ہیں تو ہم بھی آپ کو قول دیتے ہیں کہ قیامت کے دن ہم بھی آپ کا ہاتھ نہیں چھوڑیں گے، ہم بھی آپ کی نجات کی ضمانت دیں گے۔ جس کو یہ یقین ہے وہ بیعت دیتا ہے، جس کو شک ہو کہ بھئی ایسا نہیں ہونے والا، ہمارے ہاں بیعت دیے ہوئے سب لوگ ہیں، لیکن اگر گہرائی میں جائیں گے تو بہت سی بیعت ٹوٹی ہوئی آپ کو نظر آئے گی۔ تو بیعت ٹوٹتی کس طرح ہے؟ بیعت توڑنے کے لیے کوئی اخبار میں دینے کی ضرورت نہیں ہوتی، مومن نافرمان ہو جاتا ہے، امام کی اہمیت کو سمجھنا چھوڑ دیتا ہے، یا امام کی مرضی کے خلاف اپنی مرضی استعمال کر کے اور اپنے طریقے سے جینا شروع کرتا ہے، یا امام کے طریقے پہ شک لا کے دو طریقوں پہ چلنا شروع کرتا ہے۔ بہت سے لوگ ہیں دو طریقے پہ چلتے ہیں، چلو اسماعیلی تو ہیں یہاں تو چھوٹ جائیں گے،
اس پہ بھی چلتے ہیں. شاید وہ اگر پار نکل جائے تو وہاں بھی ہمارا نام رہے کہ اپوزیشن میں بھی رہتے ہیں اور حکومت میں بھی رہتے ہیں, جھنڈا ہمارے گھر پہ ہمیشہ لگا رہے. یعنی دو راہوں پہ چلنے والا کہیں کا بھی نہیں رہتا, کہیں کا بھی نہیں رہتا. تو جو اپنے طور پر اپنی راہ اپنا لیتا ہے, آپ مرادہ ہو جاتا ہے تو بیعت ٹوٹ جاتی ہے, اور آپ مرادہ جیو دوزخ پڑھیا. آپ مرادہ کیا ہے؟ جو کہتا ہے مجھے کسی مرشد کی ضرورت نہیں, کسی مرشد کی پرواہ نہیں, میں اپنے طور پہ جیوں گا. تو مولا فرماتے ہیں جب تم ہماری بیعت کرتے ہو تو تم یہ قول دیتے ہو کہ یا مولا جب تک ہم زندہ ہیں آپ کا فرمان ہمارے سر پہ ہے, ہماری گردن پہ ہے. جس طرح گلے میں رسی ہوتی ہے اس طرح آپ کا فرمان ہمارے گلے میں رہے گا. ہم کبھی بھی آپ کے امر سے, آپ کے فرمان سے باہر نہیں جائیں گے. مولا نے فرمایا تم ہمیں بیعت دینے کے بعد نافرمانی کا کام کرتے ہو تو بیعت ٹوٹ جاتی ہے. اور یاد رکھیے بیعت اگر ٹوٹتی ہے کبھی بھی تو بندے کی طرف سے ٹوٹتی ہے, امام کی طرف سے کبھی نہیں ٹوٹتی. تو خدا نے بھی یہ فرمایا کہ جو بیعت کرتے ہیں فَمَن نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَى نَفْسِهِ, جو بیعت کو توڑتا ہے تو بیعت کو رسول تو نہیں توڑے گا, رسول تو لینے کے لیے آیا ہے. ہم اپنے خود مختاری کے ساتھ بیعت دینے کے لیے جاتے ہیں تو بیعت ٹوٹتی ہے ہمیشہ دینے والے کی طرف سے, یا وہ اپنی بیعت کو وڈرا کر لیتا ہے. تو دعا کے اس پاٹ کے اس مقام پہ قرآن حکیم کی اس آیت کی روشنی میں ہم سے یہ کہا جاتا ہے جو ہمارے طریقے کی بنیاد ہے اور جو سارا طریقہ چلتا ہوا نظر آتا ہے وہ اسی امر کی وجہ سے ہے جو ہماری بنیاد ہے کہ اسماعیلی طریقے میں خدا کے قانون کے مطابق خدا کا امر چلتا ہے. جو امر زمانے کے امام سے شروع ہوتا ہے, مختلف مراحل سے گزر کے جو بہت ہی نیچی سطح پر مومنین ہے جہاں بھی ہے اس حد تک وہ امر پہنچتا ہے, اور اس امر کی وجہ سے امام اور امام کے روحانی بچوں کے درمیان ایک ڈائریکٹ براہ راست لنک رہتا ہے. اور اسی فرمان برداری اور امر کے نتیجے میں امام ہمارے دنیاوی بھلائی اور آخرت کی نجات دونوں چیزوں کی ضمانت ہم کو دیتے ہیں. اس کے بعد ہم دعائیں مانگتے ہیں. اللہم اغفر لنا ذنوبنا. مغفرت کی دعا, گناہوں کی معافی کی دعا ایسی ہے جو ہر روز مانگی جاتی ہے اور مانگنی چاہیے, چونکہ ہم سے انجان پنے میں گناہ بہت زیادہ ہوتے ہیں جس کا ہمیں پتہ نہیں ہوتا. اس لیے مغفرت گناہوں کی ہمیشہ مانگتے رہنی چاہیے. اللہم اغفر لنا ذنوبنا, اے اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے. ورزقنا, اور ہمیں رزق دے. رزق بھی ایسی چیز جس کی ضرورت ہمیں روزانہ پڑتی ہے, روزانہ کئی دفعہ پڑتی ہے. ورحمنا, اور ہم پہ رحم کر, جو خدا کی سب سے بڑی صفت ہے, اور جس پہ خدا کی رحمت آ جائے اسے سب کچھ حاصل ہو جاتا ہے. بحق رسولک المقربین, تیرے جو رسول مقربین ہے یعنی جو رسول ہے اسے خدا نے اپنے قریب رکھا ہے کیونکہ خدا نے ان کو مقرر کیا ہے, کوئی منصب عطا کیا ہے. آپ کے جو مقرب رسول ہے وَأَئِمَّتِكَ الْمُطَهَّرِينَ, اور آپ کے جو پاک و پاکیزہ امام ہے. پاک و پاکیزہ امام کیوں کہتے ہیں؟ ہم جب 5ویں پارٹ میں اہل بیت کا ذکر کریں گے تو پاکیزگی والی آیت وہاں پہ آئے گی کہ امام کو مطہرین کیوں کہتے ہیں, قرآن کی کس آیت کے حوالے سے کہتے ہیں. اور ہمارے حاضر اور موجود شاہ کریم الحسین صلوات اللہ علیہ کے طفیل, ان کے واسطے سے, ان کے وسیلے سے اور ان کے حق سے, یا خدایا تو ہمیں یہ تمام نعمتیں جن کی ہمیں ضرورت ہے, جن کو ہم طلب کرتے ہیں, وہ ہمیں عطا کر. اللہ